وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علامات قیامت کا بیان پڑھے تھے ہم، آج ہم پڑھیں گے کچھ مال سے متعلق علامات قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، یعنی لا تقوم الساعۃ حتی یکثر فیکم المال۔ ایک تو یہ دور گزر چکا ہے جس میں مسلمانوں کے اندر ایسا دور آیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا دور آئے۔ ایک چیز جس میں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اور فکر کس بات کی کرنی چاہیے؟ یعنی فرض کیسے ادا کریں گے اگر کوئی لینے والا نہ ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لینے والا نہیں تو ہمیں نیکی کا موقع کیسے ملے گا؟ بعض اوقات ہم اپنے ایک فرض کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کچھ چیزیں ہم پر فرض کر دی اور فرض کر کے ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق دی اور اس کے ذریعے ہمیں نیکی کا موقع عطا کیا۔ اگر فرض نہ ہو تو شاید ہم کریں بھی نہ۔ صدقے کے بارے میں اکثر سوچتے رہتے ہیں، اچھا کریں گے اور پھر بھول جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی لیتا ہے ہم سے کچھ تو ہم اس پر احسان نہ جتایا کریں، بلکہ اس بات پر شکر کیا کریں کہ اس نے لے کر ہمیں نیکی کا موقع عطا کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو مال بھی پاک نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہمیشہ جب بھی آپ کوئی حدیث پڑھیں نا تو اس کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کیا کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ ہم اس کو جنرلائز کر کے اس سے قیاس آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہ ہو سکتا ہے بعد کی بات ہے، پہلے اس کے الفاظ پر ہو بہو غور کے کہا کیا گیا۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کہا گیا ہو اور جیسے کہا گیا اور جس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہو اس کو پوری توجہ سے سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ خصوصاً قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت ہی احتیاط برتی جائے، کیونکہ تعویل سے انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اس کی سزا معلوم ہے آپ کو؟ کیا علوم القرآن پڑھا ہے؟ تفسیر بالرائے کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ علوم القرآن پڑھا ہے؟ اچھا، آپ کل دیکھ کے آئیے، ٹھیک ہے؟ لکھیے ہوم ورک، اپنی رائے سے تفسیر کرنا، یعنی قرآن مجید کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں نہ دیکھنا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ تفسیر کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کو کس سے سمجھا جائے؟ خود قرآن سے، پھر حدیث، پھر اس کے بعد اقوال صحابہ، ٹھیک۔ لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ محض لغت کی بنیاد پر یا محض اپنے عقل اور قیاس آرائیوں کی بنیاد پر، اپنی رائے اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس کی اجازت نہیں، کیونکہ نہ ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے
اس طرح سمجھنے والے ہیں جس طرح انہوں نے اس کو سمجھا جن پر یہ نازل کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے انہی سے پوچھیں گے, انہی کا فرض ہے, انہی کا حق ہے کہ وہ ہمیں بتائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں, لوگوں کو واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو الفاظ کیا کہتے ہیں کہ لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا. کتنے واضح اور صاف الفاظ ہیں, اس میں اور کوئی گنجائش نہیں نکلتی ادھر ادھر کی بات کی. اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں, کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے. اگر کوئی چیز ہو چکی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے, لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہی بار ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ یہ کہ لا تقوم الساعہ, قیامت آئے گی نہیں جب تک یہ ہو نہ جائے. تو اب ہو تو چکا, لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ہو جائے. پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. یعنی یہ تمیز مٹ جائے گی, اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے السلسلہ صحیحہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فطریں ظاہر نہ ہوں. جھوٹ عام ہو جائے گا, منڈیاں قریب ہو جائیں گی, وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ, اسواق سوق کی جمع ہے, بازار قریب قریب آ جائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ بہت شاپنگ مالز بن جائیں گے, ہر طرح کی شاپنگ آپ ایک ہی جگہ کر لیں گے, قریب قریب آ جائیں گے. ایک ہی چھت تلے سب چیزیں, سوئی سے لے کے کار تک ایک ہی جگہ مل جائے گی. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے گلوبل مارکیٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ مختلف چیزیں ہو سکتی, بازاروں کی کثرت ہو جائے گی, ضرورت ہو یا نہ ہو. جی ای مارکیٹنگ ہوتی ہے, گھر پہ ایک کلک کے ساتھ آپ لے لیں جو لینا چاہتے ہیں. تتقارب الاسواق ویتقارب الزمان, اور وقت قریب آ جائے گا, یعنی وقت جلدی گزرے گا. یہ کہیے ویکثر الحرج, اور حرج زیادہ ہوگا. کہا گیا کہ حرج کے کیا معنی, فرمایا قتل. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر آپس میں فخر نہ کریں. ہائی رائزز پر فخر کریں گے کہ کس کی عمارت کتنی زیادہ لمبی ہے. ایک تو یہ کہ ایک علاقے کے لوگ, اور ایک یہ کہ پھر دنیا بھر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے کہ کس ملک کا ٹاور کتنے فٹ ہے, اور پھر اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک اور ملک مقابلے میں آ جائے, پھر اس کے لیے ایک اور آ جائے. اللہ عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی, ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے, رنگ برنگے مشروب پیئیں گے, طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے, ڈیزائنرز, گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے, طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. آپ دیکھیے کہ سارا کمپٹیشن کس میں رہ گیا ہے. یہ ضروریات ہیں انسان کی, لیکن اب یہ ضروریات سے آگے بڑھ کے دکھاوا, نمائش اور مقابلہ بازی اور اسٹیٹس سمبل بن گئی ہیں چیزیں. یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان الثیاب ویتشدقون فی الکلام. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انسانوں سے زیادہ جانوروں پر خرچ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی مانند ہو جائیں گے. قلوبہم قلوب الاعاجم, دنیا کو ترجیح دیں گے, اور ان کا طریقہ اعراب والا ہوگا. جو بھی رزق ان کے پاس آئے گا وہ اس کو جانوروں پر لگا دیں گے, جہاد کو تکلیف سمجھیں گے, زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے, اور چٹی تصور کریں گے مغرمن. ابھی تو کتوں کی جو غذاؤں کے وہ آپ نے منظر نہیں دیکھے کہ یعنی کہ صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ ان کی جیکٹس اور ان کے کھلونے اور ان کی شیمپو اور ان کے برش اور پھر ان کے آئس کریم اور ان کی یعنی ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں مخصوص ان کے لیے. ان کی بھی چوائسیز ہوتی ہیں کیا کھانا اور کیا نہیں.
خواتین اور علامات قیامت. کان کھول کے سنیے, آنکھیں کھول کے رکھیے, سوئیے نہیں, کوئی سو رہا تو اس کو بھی جگا دیجیے. تو خواتین اور علامات قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح زینوں پر سوار ہوں گے. کجاوا کیا ہوتا ہے؟ جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. اس کی طرح زینوں پر سوار ہوں گے. وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے, یعنی کہ ان کی جو سواری ہوگی عین مسجد کے دروازے پہ جا کے رکے گی, اس کے سامنے اتریں گے, پھر مسجد میں جائیں گے. پیدل نہیں جائیں گے. گاڑیاں کہہ لیجئے, گاڑیوں کی قسمیں کہہ لیجئے. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے. عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو اونٹوں کے کوہانوں کی بات ہوئی ہے, اس کی چھوٹی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی. کوہان آپ کو معلوم ہے نا کہ کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کا ہمپ جو ہوتا ہے. کوہان تو پتہ ہی نا اونٹ کا, یعنی ان کے سر پیچھے سے, ان کے بال اٹھے ہوئے ہوں گے. کوہان کو ڈرا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. سیدھی سی بات ہے, چاہے جوڑا بنائے, چاہے پونی ٹیل, چاہے کوئی بھی طریقہ کریں جس سے بال اوپر اٹھ جائیں اور سر کے پیچھے ایک اور سر. کیونکہ کوہان میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کی, یعنی یہ گردن کے ساتھ اوپر جاتا ہے نا اٹھ کے, یعنی کہ بیک, اور پھر اس کے بعد یوں اوپر اور جاتا ہے. ایسی عورتیں ملعون ہیں, ان پر لعنت کرنا. اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی, جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے. دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جب زوال ہوا تھا تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سزا جو بتائی گئی ہے, بیٹوں کو مار دیتے تھے, مردوں کو مار دیتے تھے, اور عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے. تو اسی طرح بہت سی جنگوں میں عورتیں ہاتھ آئیں, غلام بنی. یعنی بعد میں اگر کوئی اور امت آتی, ہے نہیں کوئی اور پیغمبر آتا, تو وہ پیغمبر کیا کرتا؟ ایسے مردوں یا ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہود کے ساتھ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کون سا غزوہ تھا جس میں خواتین کو قید کر دیا گیا تھا اور ان کے مرد مار دیے گئے تھے, جو ایک مشہور صحابی کے فیصلے پر ہوا تھا, بنو قریظہ. ان کے جتنے بھی جوان لڑکے اور مرد تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے تھے, اور ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ غلام بنایا گیا تھا. ٹھیک, تو فرمایا اگر کوئی اور امت آتی, یعنی اتنا زوال ہو جائے گا مسلمان امت میں کہ لٹرلی وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بس وہ پھر واقعی غلام بنا لیے جائیں. کیونکہ جو قوم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتی اور اللہ کی فرما برداری میں جھجک محسوس کرتی اور غیر قوموں کی تقلید کرتی اور ان کو فالو کرتی, تو پھر وہ ان کی غلام بنا دی جاتی. دیکھیے سر کے اندر تو غلامی ہے ہی ہے نا, کہ نہیں ہے نا. وہ تو ایسی مروبیت ہے کہ اس کے بغیر کچھ سوچ نہیں پاتے, اور وہ نکل کے باہر بھی آ جاتی. ہمارے ہیئر سٹائل میں, ہمارے سکارف لینے کے سٹائل میں, ہمارے لباس میں, ہماری باقی چیزوں میں, جب تک اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہمارے اوپر نظر نہ آئے تو لگتا ہے جیسے ہم پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. اس کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیکورڈ ہیں. معلوم نہیں وہ کون سا کیڑا گھس گیا ہمارے دماغ میں کہ جس سے, میں جنرل بھی بات کر رہی ہوں, کہ مسلمان عورتوں کے اندر یہ آ گیا کہ جب تک ہم دوسروں کی غلامی اختیار نہیں کریں گے تو شاید ہم عزت سے سر نہیں اٹھا سکتے. اس طرح کا حلیہ اور اس طرح کا ڈریس عموماً کسی ضرورت کے تحت نہیں بنایا جاتا. کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کانفیڈنٹ نظر آئیں, بہتر نظر آئیں, ایک سٹائل کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. ضرور اس میں حکمت ہے کوئی, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک خاص ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہیں اور ایک خاص ٹرینڈ سیٹ بھی کرتی ہیں اور ایک خاص طریقے کو جنم دیتی ہیں. کیونکہ جو لباس ہوتا ہے انسان کا, یہ جو سٹائل ہوتا ہے, وہ اس کی گفتگو, اس کے سوچنے کے انداز اور اس کی چال ڈھال, ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کا بھی اس شخص کے بارے میں اسی طرح کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی ایسی خدمت کرتی جیسے تم سے پہلی والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری کی ہے, یعنی غلامی. ایک اور حدیث میں فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ظالم حکمران یعنی. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں. ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی. جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی. وہ کون سا لباس ہے جسے پہن کر بھی انسان ننگا نظر آتا ہے؟ آپ بتائیں گے. اٹ کین بی شارٹ، اٹ کین بی ٹائٹ، اٹ کین بی سی تھرو. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ہمیں خود اپنا لباس نہیں نظر آ رہا ہوتا نا، کیونکہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے. تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ دوسرے آپ کو بتا سکے کہ آپ کا لباس اس زمرے میں آتا ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ کیوں اجازت دیں گے اور کیوں نہیں دیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو مشورہ دیجیے. اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اپنی یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. الحمدللہ احساس تو ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے. پھر اگلے مرحلے پر کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے کریں گی آپ؟ پیچھے جاتی ہوئی کسی بچی کا اسکارف کھینچ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور پھر آپ آنکھیں دکھائیں گے اور پھر کہیں گی یہ دیکھو. کیا کریں گی؟ سائڈ پہ لے جائیں گے، اس کا خون خشک ہو جائے گا. آپ سائڈ پہ کیوں لے جا رہے ہیں اس کو؟ اگر آپ مثلاً یہ کام نہیں کرتے، نہیں بتاتے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ اور آپ نہیں بتاتے کسی کو، تو اس کا بھی کوئی نقصان ہے؟ کوئی پوچھ آپ سے ہوگی کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ ہوگی نا. جو لوگ جتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے، جو جتنے دوست ہیں، وہ سب دوست اپنی دوستی کا سب سے پہلے تو حق ادا کریں. آپ اپنے کپڑے درست کر رہے ہیں اور دوسرے کو بتائیں میں نے تو یہ حدیث سن کے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے. نوٹ لکھ سکتے ہیں. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عورتیں سیدھے راستے سے بہکانے والی ہیں؟ ایسی عورتوں کی یہ صفت کیوں بتائی گئی ہے؟ ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر. ٹھیک ہے، یعنی عورت کے اندر تو ویسے ہی ایک اٹریکشن ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے تو دوسروں کے لیے بھی فتنہ بنتی. جو اپنے آپ کو ڈھانکنے والے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دیکھ کر بھی یہ بھی تو قرآن پڑھتی ہے اور یہ بھی اتنا کچھ جانتی ہے اور یہ تو بہت ذہین ہے اور بہت سمجھدار ہے، تو اگر یہ اس طرح کا ڈریس پہن رہی تو میں بھی ایسے ہی پہن لیتی ہوں. کہا کہ یہ سیدھے راستے سے بہکانے والی ہیں اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں. ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی. یعنی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی جھلک بھی نہ دیکھ پائیں گی، جنت کی کسی بھی چیز کے قریب نہ جائیں گی. جی کوشچن کرنا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. اور بہت ہمبلی بات کریں، خیر خواہی سے بات کریں، اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی اور کپڑے ہی نہیں ہے، سارے اس طرح کے سلے ہوئے ہیں. کیونکہ اب جب ٹرینڈ بدلتا ہے تو ہم ایک مردانہ شباہت والے بھی پہننا شروع کر دیتے ہیں. عورتوں اور مردوں کے لباس میں کچھ خاص فرق نہیں رہتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ پوری ٹانگ نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ یعنی کہ قمیصوں کے چوک اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو اگر عمل نہیں کرنا تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ سیف سائڈ یہ کر سکتے ہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن اس سے بچ جائیں گے پڑھنا چھوڑ کے. جہالت سے انسان کسی کامیابی کے درجے کو پہنچتا ہے. عام طور پر دینی سرکل کے لوگ یہ جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں کہ ہم تو عورتوں کے سرکل میں ہی ہیں یہاں پر، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ عورت کے سامنے بھی کتنا حصہ کھول سکتے ہیں اور کتنا نہیں؟ اب مثلاً اگر آپ ایک ٹراؤزر پہن کے آئے ہیں اور آپ کو گھر بھی واپس جانا ہے، آپ کو گاڑی میں بھی بیٹھنا ہے، گاڑی سے اترنا بھی ہے، گاڑی سے اتر کے گھر کے اندر تک بھی جانا ہے. جب آپ چلتے ہیں اور آپ کے ٹخنے بھی ننگے ہو جاتے ہیں اور پنڈلی کا بھی کچھ حصہ ننگا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا جواز ہے؟ اس کا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس عمل کو؟ پھر نماز پڑھتے وقت جب آپ جھکتے ہیں اور لامحالہ ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی.
نمازی کا سطر اگر درست نہیں تو نماز نہیں ہوتی. تب آپ تھک بھی رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو نہ پڑھے کے برابر ہے, پھر کیا فائدہ. اور اگر پڑھے لکھے لوگ یہ سب کچھ کریں تو ان پڑھ کا تو پھر کیا ہی عالم. جی بعض لوگوں کو کہا جائے تو کہتے ہیں مارکیٹ میں ہی ایسے کپڑے آ رہے ہیں. اگر مارکیٹ سے کپڑے نہ لیں گے آپ تو اگلی دفعہ وہ نہیں بنائیں گے. ویسے آپ کہیں کہ میں تو اس دفعہ پچھلے سال کی پہن رہی ہوں اور سی نہیں رہی اس لیے کہ میری ضرورت کا کپڑا ہے ہی نہیں اس میں. ہر ایک اگر جا کے یہی بات دہرائے گا تو مارکیٹ چینج ہو جائے گی. کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری فیڈ بیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. دکانداروں کے لیے ہر کسٹمر کی, ہر گاہک کی فیڈ بیک بہت اہمیت رکھتی. ایک اور حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا. مرد تھے تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے. نماز کے اندر انہوں نے کھولنا شروع کر دیا ان کا. وہ تو ہاتھ سے امر بالمعروف کرتے تھے نا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف وہ متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشقیں باندھے نماز ادا کر رہا ہو, یعنی کہ کوئی بیڑیوں میں نمازیں پڑھ رہا ہو. پھر عورتوں سے متعلق ہی ایک اور چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاہ خضاب لگایا کریں گے, یعنی ہیئر ڈائی بلیک کلر کا, جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں. وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یعنی مرد بھی ہو سکتے ہیں جو سروں پہ بالکل ڈارک بلیک کلر کا خضاب لگائیں, یعنی ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں آپ, لیکن بالکل کالے سیاہ رنگ کے ساتھ نہیں, اس سے منع کیا گیا. پھر بیوی کا کاروبار میں شوہر کی مدد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا. تجارت پھیل جائے گی, حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی. قطع رحمی ہونے لگے گی, یعنی رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی, سچی گواہی کو چھپا دیا جائے گا, اور قلم کا چرچا ہوگا. اس کا کیا معنی ہے قلم کا چرچا ہوگا؟ میڈیا, پرنٹ میڈیا. کبھی آپ دیکھیں نا صبح صبح جو ایک اخبار آتی ہے, اردو اخباریں تو خیر بہت پتلی چھوٹی چھوٹی, لیکن بعض ممالک میں اخباروں کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک کتاب جتنا مواد ان میں شائع ہوا ہوتا ہے ایک دن کے اندر. تو میں سوچتی ہوں کہ لکھنے والے کتنے زیادہ ہیں, اور پھر ایک رات کے اندر اس کو پرنٹ کر کے ایک ایک گھر تک صبح سویرے ڈلیوری ہو جاتی ہے. لوگ اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے اور سب سے پہلے اخبار کی طرف ہاتھ پکڑتے ہیں کہ آج کی نئی تازہ خبریں کیا. یعنی ہر چیز سے زیادہ ان کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اوور آل بھی پڑھائی لکھائی زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قلم کا چرچا نہیں تھا. زیادہ تر لوگ اشعار وغیرہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے. قرآن مجید بھی زبانی زیادہ یاد کیا گیا اس دور میں. ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ کاغذ نہیں تھا. پھر یہ کہ احادیث بھی لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ کہ تحریری شکل میں چیزیں آنے لگی, مگر پھر ایسے دور کی بات کی گئی ہے کہ جس میں اور کثرت سے یہ کام ہونے لگے گا. پچھلی حدیث میں جو مسند احمد کی تھی, قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا. وہ ویری کامن. تجارت پھیل جائے گی, بزنس بہت عام ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی بغیر کچھ دکان لگائے بزنس کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں خاوند کی مدد کرنے لگے گی. یہ ضروری نہیں کہ برے ہی سینس میں اس کو لیا جائے, لیکن یہ ہوگا کہ عورتیں بھی اس فیلڈ میں آگے آ جائیں گی. قطع رحمی ہونے لگے گی. آپ کو معلوم ہے کہ خاندان کون جوڑتا ہے, رشتے کون جوڑتا ہے عام طور پہ؟ عورت. اور اگر عورت اتنی مصروف ہے اپنے بزنس میں کہ اس کو رشتے داروں کی خبر لینے کا وقت ہی نہیں, کسی کو پوچھنے کا, تو اس سینس میں پھر وہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے ان تعلقات کو بھی صحیح نبھا رہی ہے اور کہیں اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے تو مدد کرنے میں برائی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابیات کے بارے میں ملتا ہے, مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کی وائف جو تھی زینب, وہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتی تھی اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتی تھی. جب آپ نے صدقے کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کو نہیں دوں گی, باہر کسی کو دوں گی. تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو. یعنی کام تو اس دور میں بھی کرتی تھی, لیکن ہر عورت نہیں کرتی تھی. اب یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس جو کل تک صرف لڑکوں کے لیے شمار ہوتے تھے, اب
اس میں لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، صرف لڑکیاں ہو نہیں گئی، لڑکیاں زیادہ ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ جب ایک خاص سبجیکٹ میں جیسے بزنس اسٹڈیز میں ہی یا کوئی بھی ایسا شعبہ کہ جس کے بعد عورتوں کو کام کرنا ہے، کیونکہ بہت سی اسٹڈی صرف کیریئر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، ٹھیک. اب اگر وہ کیریئر بنانے ہی کی غرض سے کی جا رہی ہیں تو خود سوچے کہ جتنی ویرائٹی ہے اس میں، اور اس کے بعد سب عورتیں جس طرح مارکیٹ میں آئیں گی تو آبویسلی مردوں کی جابز جو ہیں ان پہ اثر تو پڑے گا. پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہیں ایسے الفاظ میں عورت کو منع نہیں کیا گیا کہ وہ بزنس نہ کرے یا کیریئر اختیار نہ کرے، لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لے کہ اس سے آپ کے فرائض کتنے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی بنیادی ذمہ داریاں، کیونکہ ان کے بارے میں تو پوچھو گی. مثلا کہ شوہر کا حق نہیں دیا تو پوچھو گی، بچوں کی تربیت نہیں کی تو پوچھو گی، لیکن اگر بزنس نہیں کیا تو پوچھو گی؟ پوچھ نہیں ہوگی. اگر کوئی عورت شادی نہیں کرتی ہے، نہ کرنا آپٹ کرتی ہے، یا اس کی شادی نہیں ہوتی، وہ ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے نا. شادی کرنے کے بعد پھر بچوں کا حق نہ دینا، شوہر کا حق نہ دینا، سسرالی رشتہ داروں کو نہ پوچھنا، اپنے بہن بھائیوں سے بالکل بے پرواہ ہو جانا، یہ چیزیں پھر ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان سب چیزوں کے اندر ایک بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ شعبے تو ایسے ہیں جہاں عورتوں کو ہونا ہی ہوگا، ٹھیک. اور پھر زندگی کا کچھ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، جب اور ذمہ داریاں اتنی نہیں رہتی اور عورتیں کام کر سکتی ہیں. یعنی کام کرنے کو سرے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن obviously ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے. جتنی آپ کی ذمہ داریاں ان سب کو اگر آپ 10 پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں تو آپ یہ پھر بتائیے کہ نمبر 1 آپ کا کون سا کام آتا ہے، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ ٹھیک نہیں. اور خاص طور پر جو شریعت کی حدود ہیں، جائز اور ناجائز کی، حلال اور حرام کی، وہ بھی پھر مد نظر رکھی جائیں گی. بہرحال اور پھر جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچہ ہوگا. اس میں آپ دیکھیے تقریباً ساری علامتیں باقی جو ہیں وہ اسی طرح ہی بیان ہوئی ہیں کہ ناپسندیدہ امور ظاہر ہو جائیں. قلم کی تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھنے سے منع کیا ہے، یہ لکھنا نہیں چاہیے یا کسی کو رائٹر نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ لکھا جا رہا ہے کیا اتنا پڑھا بھی جا رہا ہے؟ بے مقصد چیزیں کتنی لکھی جا رہی ہیں، عزتیں بھی اچھالی جاتی ہیں اور مس یوز بھی اس کو کیا جاتا ہے. خیر وہ تو ہر چیز کے اندر ہی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے زندگی کتنی تھوڑی ساری ہے نا، چھوٹی سی زندگی ہے، اور اگلا امتحان بہت سخت ہے. دنیا کے کسی بھی امتحان سے بڑا امتحان ہے جو مرنے کے بعد ہم سب کو پیش آنے والا ہے. اگر کوئی چیز بھی ہمیں اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے کہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ پھر بزنس ہو، یا پھر کوئی اور چیزیں ہوں. ایون اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر قطع رحمی منع ہے نا، حرام ہے، تو دوسری طرف فیملی میں ٹو مچ انوالومنٹ اور سارا انٹرسٹ فیملی کے اندر ہی ہونا وہ بھی منع ہے. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یہ بھی درست نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. تو ہر چیز میں اعتدال ہی ٹھیک ہے. پھر کچھ عجیب و غریب واقعات کا ہونا قیامت کے قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں. جانور انسانوں سے باتیں کریں گے اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ، کوڑا ہوتا نا ہنٹر، اس کا جو ہینڈل ہے، اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے. اب دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ جس میں جب فون ایجاد ہوا، اب آپ دیکھیے کہ فون جو پہلے تھے جن کے ساتھ تار لگی ہوتی تھی، یا یہ جو آپ کا مائک ہے، اس کی شکل کیسے بن جاتی ہے؟ کوڑے کا دستہ ہی ہے نا ایک طرح سے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب موبائلز کا دور آ گیا ہے. پھر موبائلز کے بعد اب ایسا دور آ رہا ہے کہ جس میں مختلف جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہی کے اندر ہی ایسے سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھے اور ان کے اندر باتیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ الگ سے فون نام کی چیز ہو، مثلا پین کے اندر، مثلا کیلکولیٹر کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر اور فون کو تو اکٹھا کر ہی دیا گیا، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں کو مرج کر دیا جائے گا. ہیڈ فونز جو لگاتے ہیں آپ، بالکل لٹرلی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بولیں
فون کی آپ نے بات کی تو جاپان میں ایک ایسی نئی انوینشن ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر سینسرز فٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بس یوں کر کے بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت ایپل میں ایک ایسی اپلیکیشن آ چکی ہے کہ جس میں آپ کی نیند کو وہ مانیٹر کرتی ہے. یعنی اگر آپ نے الارم لگانا ہے نا تو انسان کی جو سونے کا ہوتا ہے نا کہ مختلف فیزز ہوتے ہیں نا، ایک ابتدائی نیند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ گہری نیند میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ جیسے سائڈ بدلتے ہیں، پھر وہ ہلکی نیند، پھر گہری نیند. تو وہ اگر آپ پاس رکھتے ہیں اپنے فون تو وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو وائبز ہیں اس تک جاتی ہیں اور وہ مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کا کس وقت اٹھنا زیادہ بہتر ہے. آپ یک ایک دم گہری نیند سے نہ اٹھیں اور اس وقت وہ الارم بجتا ہے جب آپ کا اٹھنا زیادہ مناسب ہے. تو اس کے بعد آپ پھر وہ تھکاوٹ یا وہ شوق نہیں محسوس کرتے. اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے. جوتے کا تسمہ اس سے باتیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرے دن بھر کی. ایپورٹ کا ایک گیجٹ ہے، وہ ایسا ہے کہ جو ایتھلیٹس کے لیے ہے، اور آپ جب تک رننگ کرتے رہتے ہیں تب تک آپ کا میوزک چلتا رہے گا آپ کے کان میں آپ کے بلوٹوتھ کے تھرو. جب آپ رک جائیں گے تو آپ کا میوزک بھی رک جائے گا. اٹس جسٹ لائک یور لیس ٹاکنگ ٹو یو. پھر اور اس کی ران اسے بتائے گی وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا کیا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اب بعض قیدیوں کے اندر وہ چپ ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ سارا ان کا ڈیٹا بھی پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ کہیں پر بھی ہوں تو آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. یعنی ان کو چھوڑنے کے بعد بھی. گھروں کی خوبصورتی، مزین گھر. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کریں گے. اسٹیج جو ہوتا ہے کہیں بھی کسی بھی ہال میں اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے ڈیکوریٹڈ اسٹیج شادیوں وغیرہ میں؟ تو وہ تو ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے نا جس پہ دلہن کو بٹھانا ہوتا ہے یا مخصوص لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا گھر ہی اتنا ڈیکوریٹڈ ہوگا جسٹ لائک اسٹیج، یعنی ڈیکوریشن پیس ہوگا جیسے. سبحان اللہ. بتا رہی ہے کہ اب گھروں کی ڈیکور اس طرح بدلی جاتی ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد سردیوں میں گرمیوں میں پورا ڈریس ڈرائنگ روم کا اور اس کا چینج کر دیا جاتا ہے. تو گھر بھی وہ اس طرح کے بنا دیں گے. اٹس ناٹ پریکٹیکل ہاؤسز. یعنی جہاں سے بھی گزریں گے آپ کو احتیاط سے گزرنا پڑے گا کہ کہیں کچھ ڈھا نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے ہائی ویز بنا دیے جائیں، یا یہ کہ ان کو کرش کر کے کچھ اور ان سے نکال لیا جائے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. میرے کزن ہے وہ چائنا جا رہے تھے بائی کار، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے ہم روڈ پہ جا رہے تو ایک دم سے روڈ آگے سے ختم ہو گئی. تو ہم نے پوچھا تو جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ 1 مائل جو آگے سڑک ہے نا یہ پہاڑ آگے ہو گیا. ایک ویڈیو بھی تھی یوٹیوب پہ جس میں پہاڑ باقاعدہ چل رہا ہے، یعنی موو کرتا جا رہا ہے، لوگ بھاگ رہے. اور یہاں پر فرمایا کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائیں. زائل کا مطلب یہ ہے کہ صرف چلنا ہی نہیں بلکہ ختم ہو جانا بھی ہے. حتی تزول الجبال. اور تم ایسے بڑے بڑے امور نہ دیکھ لو جو تم پہلے نہیں دیکھا کرتے تھے، یعنی ایسے واقعات ہوں گے جو پہلے نہیں ہوتے تھے، نئی چیزیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب چاند بڑا ہو جائے گا، جبکہ 1 رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ 2 رات کا چاند ہے. یعنی پہلی رات کا چاند دوسری رات کے چاند کی طرح دکھنے لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قبل لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، انہیں دھنسایا جائے گا اور ان پر سنگ باری کی جائے گی، یعنی پتھروں کی بارش ہوگی. علامات قیامت میں کبائر کا ارتکاب، یعنی کبیرہ گناہ کس طرح کریں گے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے، یعنی ایسے مذہبی لیڈر ہوں گے جو لوگوں کو ہدایت سے ہٹا دیں گے. اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی لڑنے جھگڑنے لگیں گے تو پھر ختم نہیں ہوگا وہ آپس کا لڑائی جھگڑا. اور قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے. اور بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے.
اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. یعنی ایسا نہیں کہ حق بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جب مسلمانوں کے کچھ گروہ ایسے کام کر رہے ہوں گے تو وہاں کچھ لوگ ابھی بھی صحیح بات کو پکڑ کر رکھیں گے. پھر قبیلہ دوس کے شرک کے بارے میں فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پشتیں ذوالخلصہ کے بت کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت کریں گی. یہ دوس قبیلے کا بت تھا نا دور جاہلیت میں، ذوالخلصہ. پھر پچھلی امتوں کی روش اختیار کرنا. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہ ہو جائے گی جیسے بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. کیسے؟ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ہو بہو ویسے کی ویسی ان جیسے کام کریں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ فارس اور روم. آپ نے فرمایا تو پھر اور کون؟ سود، زنا اور شراب کا عام ہونا. فرمایا قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے نہ ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے. کئی علاقوں میں تو ایسے منظر آپ دیکھ سکتے. میں نے کہا کیا ایسا بھی ہوگا، یعنی کہ انسان اتنا جانوروں کی سطح پر اتر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا. صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑے گی، انہیں دھنسایا جائے گا، ان پر سنگ باری کی جائے گی. جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہوں گی اور شراب حلال سمجھی جائے گی. یعنی گانے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو جائے گا اور گانے والیاں بہت کثرت سے پیدا ہو جائیں گی. لوگوں میں تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، نیک لوگ چلے جائیں گے، برے لوگ باقی رہ جائیں گے. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے. اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو گھٹیا لوگ کون ہوں گے؟ جو نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے. یعنی نیکی اور برائی کی تمیز ہی مٹ جائے گی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعض لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں حدیث، جان بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اگر سمجھ آ جائے کہ غلط کر رہے ہیں تو پھر تو وہ نہ کریں ایسے. رویفہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ خشک اور تر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں، خشک اور تر ملی جلی. آپ نے کھائیں، یعنی لوگوں نے کھائیں، اور گٹلیاں اور وہ چیزیں باقی رہ گئی جو بیکار تھیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کھجوریں رکھی اور بہت سارے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو جب وہ ختم ہوتی تو صرف کیا بچتا ہے؟ خراب کھجوریں اور گٹلیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ ہر مثال سے اور ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سبق سکھاتے تھے. فرمایا پھر بہتر چلے جائیں گے، اس کے بعد بہتر چلے جائیں گے. یعنی پہلے بہتر چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد کے بہتر چلے جائیں گے. اچھے اچھے لوگ باری باری نکلتے جائیں گے دنیا سے، یہاں تک کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے یہ گٹلیاں اور بیکار کھجوریں رہ گئی ہیں. اس قسم کے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے. ایک کے بعد ایک جنریشن کا زوال ہوتا چلا جائے گا. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگے. لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع. ان کو سب سے خوش قسمت سمجھا جانے لگے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے. پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے. یعنی کم عقل قسم کے لوگ عوام الناس یا لوگوں کے حالات کے اوپر یا ان کی سچویشنز پر بحث مباحثے آپس میں ڈسکشنز کریں گے. دیکھیے آج کل لوگوں کے پاس علم ہو یا نہ ہو، سمجھ ہو یا نہ ہو، کچھ جانتے ہو یا نہ ہو، لیکن ہر شخص تبصرہ کر رہا ہے. پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کچھ جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا، ہر ایک ماہر ہے گفتگو کا. عام لوگوں کی رائے لی جا رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں، اور وہ اپنی اپنی رائے دے رہے. اب ایک سننے والا بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسے کیا پتا یہ جو رائے دینے والا یہ صحیح بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. انٹرنیٹ کے پولز پہ آپ دیکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، یعنی صحابہ سب سے بہترین لوگ تھے، پھر ان کے بعد والے تابعین، پھر ان کے بعد والے تبع تابعین، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے، یعنی ان کو پوچھا نہیں جائے گا لیکن خود ہی آ جائیں گے گواہ بن کے. حکومت سے متعلق علامات قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمیشہ قائم و باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا تم پر 12 خلفاء حاکم ہو جائیں. وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اور میں نے آپ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا اولاد کسرا کے سفید محل کو فتح کرے گی. میں نے آپ سے مزید سنا کہ قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے، پس تم ان سے بچتے رہنا. قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے، جھوٹے لوگ، جھوٹی باتیں پھیلانے والے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک شخص ایسا پیدا نہ ہو جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا، یعنی ظالم حکمران ہوگا. فرمایا دنوں اور راتوں کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے گا جسے جہجاہ کہا جائے گا، یعنی یہ بھی ایک عجیب نام ہے. پھر امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر شمار کیے لب بھر بھر کر لوگوں کو دے گا، یعنی اچھے لوگ بھی آئیں گے بیچ بیچ میں. ایک اور روایت میں مسند احمد کی علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں گے. برہنہ یا ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے اور لونڈی اپنے مالک یا مالکن کو جنم دینے لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے عمراء ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے اور نمازوں کو اپنے اوقات سے مؤخر کریں گے. تو جو کوئی تم میں سے ان کا دور پالے تو نہ ایسی حکومت کا نمائندہ بنے، نہ سپاہی بنے، نہ ٹیکس جمع کرنے والا، نہ خزانچی. ٹھیک ہے، عہدہ نہ لے ایسی حکومت میں کوئی. کس حکومت میں عہدہ نہ لے؟ جو نمازوں کو مؤخر کرے اور جو پڑھے ہی نہ. بے رحم پولیس. میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ منظر عام پر آئیں گے ان کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے. وہ صبح بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کریں گے اور شام بھی اس کے غیظ و غضب میں کریں گے. سلسلہ صحیح حدیث. آخری زمانے میں ایسی پولیس ہوگی فی آخر الزمان شرطۃ یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ، جو صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی اور شام بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی. یعنی ظلم ڈھانے والے، رشوت کھانے والے. پھر کچھ فتنے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مصیبت اور آزمائش کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہر شخص کے اوپر کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اس امت کی عافیت ابتدائی حصہ میں ہے، اس کا آخر ایسی مصیبتوں اور امور میں مبتلا ہوگا جسے تم ناپسند کرتے ہو. ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری ہلاکت ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا ظاہر ہوگا. مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا. جس کو یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ان فتنوں میں نہ پڑے، ان سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے. حذیفہ بن یمان کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں 3 ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے. ان میں سے کچھ فتنے گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے، ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح متاثر ہوگا. اور بعض میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے وقت لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں لے کے کسی وادی یا کسی پہاڑ پہ جا کے پناہ لیں اور فتنوں سے الگ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ہم فرش یا چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے بے شک ان قریب فتنہ ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اپنا ہاتھ چٹائی کی طرف لمبا کیا اور اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کرنا. پھر ایک دن آپ نے فرمایا بے شک ان قریب فتنہ ہوگا لیکن اکثر لوگ آپ کا ارشاد سن نہ سکے. تو معاذ بن جبل نے کہا لوگوں تم سن نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک ان قریب فتنہ ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ آنا. اس کا کیا مطلب ہے پہلے معاملے کی طرف آ جانا؟ قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لینا. پھر ایک جگہ پر قبیلہ مضر کی طرف سے فتنے کی خبر دی آپ نے
پھر اچانک موت کی بات کی، سڈن ڈیتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آنے لگے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تو 2 دن کا چاند ہے. اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور اچانک موت ظاہر ہوگی، موت الفجأہ. پھر بیماریاں اور مشقتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے، یعنی قیامت آ جائے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے. لوگ کیا چاہیں گے؟ بس اب اس دنیا کا خاتمہ ہی ہو جائے تو بہتر ہے. کذابوں کی کثرت ہو جائے گی، 30 جھوٹے دجال ہوں گے، یعنی کذاب. پھر قتل عام ہو جائے گا، پیچھے بھی حدیث گزر چکی. پھر اپنوں کو قتل کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور باپ کو قتل نہ کرے گا، یعنی رشتوں کا بھی احترام ختم ہو جائے گا. پھر کچھ جغرافیائی تبدیلیاں ہوگی، یعنی زمین کا جغرافیہ بدل جائے گا. عرب میں دریاؤں اور نہروں کا آنا. فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے، یعنی تھوڑی بہت بھی نہیں، بہت زیادہ ہو جائیں گی. مدینہ کا ویران ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، امیگریشن کر لو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا، منہ موڑ کے مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جائے گا، تو اللہ اس شخص کی جگہ اسے آباد کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا، یعنی ان کی جگہ اس سے بہتر لوگ لے لیں گے. آگاہ رہو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے. کوئی منافق وہاں نہ رہ سکے گا، سب باہر نکل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور درند اور پرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے. پھر دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا اور قتل و غارت. فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے، بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ سارے کا سارا لے جائیں گے. اس پر وہ قتل اور قتال کریں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے. اس سونے کے پہاڑ کے پیچھے اتنی زیادہ قتل و غارت ہو جائے گی. پھر کثرت سے بارش ہونا. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچے پکے مکانات والے نہ بچ سکیں گے، یعنی بارش کی کثرت سے مکان گر جائیں گے. ایک اور حدیث میں فرمایا مسند احمد کی روایت کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بارشیں خوب کثرت سے نہ ہوں لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی، یعنی بارشیں بہت ہوگی مگر زمین اگانے کے قابل نہیں رہے گی. اور آپ نے دیکھا کہ جب بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں نا تو تب بھی چیزیں نہیں اگتی، فصلیں تیار نہیں ہوتی. زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب شام، یمن اور عراق میں فوجیں جمع ہو جائیں گی. یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا تھا، یعنی شام یا یمن کا. آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا. پھر فرمایا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے، اس کے کنووں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں تو آپ نے بتا دی نا، یعنی کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور اس رحمت کا ایک حصہ کیا ہے کہ آپ نے صرف اپنے دور کے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، یہ ساری باتیں بتا کے بعد والوں کی بھی رہنمائی کر دی اور خبردار کر دیا، بشیر و نذیرہ تھے. یہ سب ہوگا. جب کوئی بھی چیز ظاہر ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی، ہمیں سمجھ آ گئی، پھر ہم آس پاس دیکھتے ہیں، پھر کہیں سے کچھ سنتے ہیں، اس کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟
اس کا حصہ نہ بنے، فتنوں سے الگ رہیں اور قرآن و سنت کو مضبوط پکڑیں، ایمان بچانے کی فکر کریں، اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان ہے اس کی حفاظت کریں. جب فتنے ہوں تو بجائے اس کے کہ ان میں پڑھیں یا ان پہ تبصرے کریں، کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح احوال کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے، قیامت کو دور نہ سمجھیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو فلاں نشانی نہیں پوری ہوئی تو ابھی نہیں آتی قیامت. قیامت کسی بھی وقت آ سکتی اور وہ نشانی کسی بھی صورت میں پوری ہو سکتی. ضروری نہیں کہ وہ نشانیاں ہم ہی ساری دیکھیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت پہ ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز وقت پر پڑھ لینی چاہیے. پھر کذاب ظاہر ہوں گے، جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بچ کے رہنا چاہیے، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. پھر جب جھوٹ بہت عام ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچ کو تھام لیں، سچ کو لازم پکڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا، یتقارب الزمان والی جب نشانی پوری ہوگی تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا. اگر لوگ اس وقت گھروں کو مزین بہت زیادہ کر رہے ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پریکٹیکل بنانا ہے. یعنی صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، لیکن جس مقصد کے لیے گھر ہوتا ہے وہ مقصد اس میں پورا ہو، پریکٹیکل ہو. بعض اوقات نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس میں ہم آرام سے رہ سکیں، کیونکہ گھر کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا تو وہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. اس کی صفائی ستھرائی، اس کی ڈیکوریشن، اس کی مینٹیننس، اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو ایسا گھر نہیں بنانا چاہیے جو بہت مینٹیننس مانگے، ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دکھاوے اور نمائش کا ذریعہ ہو، جس میں کسی کے آنے کا مقام نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا گھر بنایا جاتا ہے کہ جس میں کوئی آنے والا کمفرٹیبل نہ ہو. اپنی ڈریسنگ کو ٹھیک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. انہوں نے والدین کی فرما برداری کی بات کی کہ قیامت کے قریب اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے سر چڑھ جائے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. تو یعنی کہ بچے یا جو ماتحت ہوں گے وہ سر چڑھ جائیں گے ایک طرح سے. اب ایسی چیزیں جب ہیں تو ایسا تو مارکیٹ میں ہو رہا ہوگا، عوام کر رہے ہوں گے، لیکن ایک مومن کا طرز عمل ہر حال میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو دیکھ کے نہیں اپنے طریقے بناتا، وہ کس کے مطابق کرتا ہے؟ سنت کے مطابق. کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جو احسان کرنا ہے اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اتنی بڑی نیکی کما سکیں جو والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ کما سکتے ہیں. جتنی مارکیٹیں گھر کے قریب ہو گئی، ایکسیسیبل ہو گئی، اتنا زیادہ مارکیٹ کو گھومنے پھرنے کی جگہ بنا لی. ضرورت ہو یا نہ ہو، صرف ونڈو شاپنگ. پھر یہ ہے کہ ممکنہ حد تک اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ ہوگا جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر، اور چلنے والا بہتر ہوگا اس فتنے میں کوشش کرنے والے سے، یعنی جو اس میں پڑا ہوا ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے جا ملے، اور جس کے پاس مویشی ہو تو اپنی بکریوں سے جا ملے، جس کی کوئی کھیتی ہو تو زمین سے جا ملے، یعنی دور چلے جائے، دور کی جگہوں پر. کہا پس جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی تلوار اٹھائے اور اس کی دھار کو پتھر پر مار کر کند کر دے تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے، پھر جہاں تک ہو سکے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت تھی. ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا عمدہ مال اس کی بکریاں ہوگی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. کہ اصل چیز ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانا، اس کی فکر کرنی چاہیے. صحیح بخاری. پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور خود اپنا حق اللہ سے مانگنا. عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو. علم پر عمل کرنا، جیسے کل بھی پڑھا تھا نا کہ 10ویں حصے پہ بھی کوئی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا. پھر برے لوگوں سے تعاون نہ کرنا، حکومتی عہدوں سے بچنا،
قرآن و سنت کو تھامنا، اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھانا. اس کے بعد ہم کچھ بڑی نشانیاں پڑھیں گے جس میں دجال ہے. جی فرمائیے. یہ کہہ رہی ہے کہ زبان سے کمانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چرب زبانی کر کے لوگوں کے مال ہتھیا لے گی. کوئی ایسا پیشہ ہے جس میں صرف زبان سے کمایا جاتا ہو؟ کئی ایک ہیں، ایک نہیں کئی پیشے. اصل میں دیکھیے، جب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس کے پڑھنے کا مطلب کیا کہ ہم غور و فکر کریں کہ ایسا کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. ضروری نہیں کہ آپ اپنے تجربات یا اپنی باتیں جو ہیں ان کو حرف آخر سمجھ کر یا ان کو حتمی تفسیر سمجھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب یہ کہا گیا ہے تو میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کہیں یہ بات میرے اندر تو نہیں، مجھے اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مثلاً نجومی پامسٹ وغیرہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے، آپ غور کیجئے گا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، یعنی آپ مجھ سے نہ نکلوائیں، خود غور کر کے اس کو، بہت ساری چیزیں. یعنی اس میں مراد اس سے یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے، یعنی اگر میں ذکر کروں گی تو پھر بہت بات کھل جائے گی، آپ غور کرتے جائیں گے تو بے شمار چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی. آج کے لیے اتنے کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.